اور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھنا جو زبان پہ کثرت سے بات آتی ہے مرتے وقت بھی وہی زبان پہ آتا ہے۔ وفی القصص عبر، قصوں میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے ریاض شہر میں ٹیکسی ڈرائیور تھا، ٹیکسی چلا رہا اور کیا کہہ رہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ٹیکسی چلانے والا بھی درود پڑھے، کتنا سعادت مند ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ بھائی آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا بھائی کراچی میں رہتا تھا، میں کراچی کے رہنے والا ہوں، تو میرا ایک بھائی ہوتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے فوت ہوا؟ کہا وہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا، وہ ٹرک پہ سامان رکھتے ہیں نا، تو ایک چین بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے 1 2 3، وہ بوری آگے چلتی جاتی۔ کہتے اچانک سے ایک بوری میرے بھائی کے اوپر گری اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ آخری سانسوں میں تھا تو اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، تو میں نے جلدی سے کان ساتھ لگایا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ 1 2 1 2۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ موت کے وقت وہی چیز انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے جو ہمیشہ بولتا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اگر آئے تو میری زبان پہ درود جاری ہو۔ اور یاد رکھنا جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کا اظہار موت کے وقت کرواتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کسی نے پوچھا آپ نے حدیث پڑھنے کے لیے کتنا سفر کیا؟ آج ہم تو سیڑھیاں سن کے کہتے ہیں نا علامہ بن گئے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہے کہ مولوی بن گئے ہم، اور اینکرز جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں بس میں بھی بہت بڑا عالم بن گیا۔ کچھ 4 دن دائیں بائیں گھوم گھما کے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی گفتگو کر سکتا ہے، دین کے بارے میں اس کو بھی فتویٰ دینا آ گیا ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جس نے تلقی اور مشافہ کیا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے۔ پوچھا کتنا سفر کیا؟ کہا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بس؟ مسکرا کے کہتی ہیں ثم ترکت العد، پھر اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ جب آخری سانسوں میں پہنچے ابو حاتم الرازی وہ بھی محدث، منذر بن شعزان وہ بھی محدث، ابن وارع وہ بھی محدث، تینوں محدث پاس ہیں۔ کہنے لگے اب اس کی آخری سانس ہے تو حدیث کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ کلمہ پڑھے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے جب موت آتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب تینوں سوچ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کو کیسے ہم کہیں، ہمت نہیں بن رہی۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث اس محدث کے سامنے پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک نے شروع کیا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، جان بوجھ کے رک گئے کہ آج آگے مجھے سند نہیں آتی۔ دوسرا کہتا رکو میں پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، وہ بھی رک گئے، انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، محسوس کروایا کہ سند نہیں آتی۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ ان کو بٹھایا، کہتے رکو میں تمہیں سند پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مسکرائے،
دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے اللہ کے پاس چلے گئے. یہ کیوں مسکرائے؟ اور آسیہ علیہ السلام کیوں مسکرائی؟ نیزہ مارا گیا. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ توحید کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے سرکش اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی اور ایک مخالف سمت میں کھڑا کر دیا، دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا. اور جب نیزہ مارا گیا آسیہ علیہ السلام کو، وہ مسکرا رہی تھی اور ان کی جان نکل گئی. ابن کثیر لکھتے ہیں کیونکہ اس نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا. جنت میں گھر نہیں مانگا، رب ابن لی عندک بیتا، اپنے پاس مجھے گھر دے. مجھے فرعون کے ظلم سے بھی بچا، ظالموں کے ظلم سے بھی بچا. اللہ نے ظلموں سے بھی بچا دیا. ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے وہ جنت میں گھر دکھایا، اس کو دیکھ کے مسکرائی اور اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کروا دی. دخل الجنہ. ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ نے دخل الجنہ نہیں کہا. مسکرائے کیوں؟ اللہ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی جس کے بعد اس کی جان قبض کر لی، بولنے کی ضرورت نہیں رہی. بات آئی ابو ذر رازی کی تو ایک بات کہہ دوں. مورخین لکھتے ہیں کہ جب فوت ہو گئے ساتھیوں کو خواب آئی کہ ابو ذر رازی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. پوچھا فرشتوں کی امامت کروا رہے ہو کس عمل کی وجہ سے؟ کہا برفع الیدین فی الصلاۃ، میں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کی امامت نصیب کر دی. اور بات بھی سمجھنے والی ہے. رفع الیدین، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ رحمت نازل کر دیتا ہے. تو جو ہاتھ اٹھا کے مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں ہارا نہیں ہوں، اور اس کے اندر یہ رہتی ہے بات کہ میں کیوں ہاروں، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟